وہ ابو لولو فیروز مجوسی جو لڑکا ہے اس کو لایا گیا مدینے میں وہ آیا، اس کو ایک غم ستاتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا تھا، تیرا کام بہت زیادہ ہے، اتنا ٹیکس دینا پڑے گا تجھے. وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا، کہا مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں میرے دکان، میری فیکٹری جو چلتی ہے، اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تیرے کام کاج کے اعتبار سے برابر ہے، اتنا ٹیکس تو دینا ہی چاہیے تجھے. وہ دانت پیستا ہوا دشمنی میں نکلا. حضرت عمر نے پھر اس کو ایک دن بلایا اور کہا سنا ہے تو اچھی چکی بناتا ہے، کیا تو بنا سکتا ہے؟ اس فیروز نام کے مجوسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں، آپ کے لیے میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد کرنے والے یاد کریں گے. کہا ٹھیک ہے بناؤ. وہ چلا گیا. حضرت عمر نے اپنے صاحب سے کہا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اس کے جملے سے حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لڑکا مجھے مارنے کی، قتل کرنے کی دھمکی دے گا، جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو. بس اس کو یہ تھا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگائے اور دشمنی تھی مجوسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ ابھی گزرا ہے، محرم سے پہلے 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور ایک تلوار 2 دھاری دار زہر میں بجھائے ہوئے لا کر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا. جیسی حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندھے اس نے فوراً آپ پر حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا. اور جتنے مسلمان وہاں تھے بچ بچاؤ میں تقریباً 12 لوگوں کو اس نے یہ ضرب لگائی، جن میں سے 6 بعد میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. لیکن صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھیں، ایسی مضبوط صفیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر بھاگ نہیں پایا اور کسی صحابی نے نماز توڑی بھی نہیں. حضرت عمر فاروق مصلی سے گر پڑے، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، فجر کی 2 رکعت چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی. اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے جیسی آئے وہ خودکشی کر کے خود تلوار مار کر مر گیا. یہ ابو لولو فیروز مجوسی تلوار مار کر کے مر گیا، خودکشی کیا. حضرت عمر کو اس کے بعد لایا گیا گھر پر اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا. 3 دن تک آپ باحیات تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کے آپ کی بڑی تعریفیں کی، آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے. حضرت عباس آئے اور کہا آپ کا زمانہ ایسا تھا ویسا تھا. پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعریف نہیں. اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ، کوئی جانشین، آپ کا بیٹا، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا میرے بیٹے کو بناؤں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے بیٹے نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو. حضرت عمر نے کہا حرام ہے، 3 طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے، مہینہ مہینہ چھوڑ کر. کہا وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والا اس کو میں خلیفہ بناؤں؟ جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. 6 صحابہ کو بلایا، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا. 6 لوگوں کی مجلس شورا قائم کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی گورنروں کے لیے، عاملین کے لیے. اس کے بعد آخری وصیت آپ کی یہ تھی، کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، جاؤ ان سے اجازت لے لینا. عمر ابن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. آپ 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا، پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے. عدل ایسا قائم کیا تھا،
بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے، پتھروں سے آواز آتی تھی، یا عمر و عمر، حضرت عمر کے نام پر پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر۔ یقیناً میرے عزیزوں، وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلامی تاریخ کی خلافت کے دور کا یہ تیسرا مرحلہ ہے جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری امت پر عائد ہو چکی تھی، کیونکہ اسلام کی سرحدیں کافی دور تک جا چکی تھیں۔ جیسے کہ فتوحات اسلامیہ میں نے عرض کیا ہے، ملک شام، ایران، یمن، مصر، فلسطین، یہ سارے علاقے دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، حتیٰ کہ آذربائیجان تک کا علاقہ۔ دور فاروقی میں اسلام وہاں تک پہنچ چکا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہاں تبلیغ اسلام شروع فرمائی اور پرچم اسلام لہرایا۔ اب 10 سال خلافت کے امور پر فائز رہنے کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اب خلافت کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ خلیفہ کا چننا، اپنے امیر کا کو مقرر کرنا، اور سارے لوگ اس سے راضی رہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اب خلیفہ کا انتخاب سب سے پہلے کیسے ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس سے قبل 2 خلیفہ عام مسلمانوں کی رائے سے متفق سب تھے اس بات پر خلیفہ کا انتخاب ہوا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ تمام صحابہ اس وقت جتنے موجود تھے، مہاجرین انصار، سب کا اتفاق تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا۔ اب حضرت عمر کی شہادت کے بعد، بلکہ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے 6 بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے نہایت قریبی صحابہ تھے، ان کو طلب فرمایا۔ ان میں حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ معزز تھے، سابقین اولین میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 سے کہا کہ تم سب اتفاق رائے سے مسلمانوں کے لیے امیر کا انتخاب کر لینا، کسی خلیفہ کا انتخاب کر لینا، اور زیادہ دن تک مسلمانوں کو الجھن کا شکار ہونے نہ دینا۔ یہاں تک کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کے دروازے پر جمع کر دیا تھا۔ یہ 6 صحابہ اندر ہیں، اور کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، کہ کسی بھی باہر والے شخص کو یہاں اندر آنے نہ دینا جب تک کہ یہ لوگ خلیفہ کا انتخاب نہ کر لیں، فتنہ ہو سکتا ہے۔ نئے لوگوں کا شامل ہونا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی دور اندیشیاں ہیں۔ میں ابھی اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کی سیاست کیسی تھی حضرت عمر فاروق کی، جس کی وجہ سے معاملات کتنے ٹھیک ٹھاک تھے۔ 6 لوگوں کے اوپر آپ نے یہ ذمہ داری چھوڑی۔ اب انتخاب کیسے ہوا، خلیفہ کو کیسے منتخب کیا گیا، کیسے الیکٹ کیا گیا یا سیلیکٹ کیا گیا؟ اس کا طریقہ یہ رہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا بڑا کردار ہے، اس میں بڑا اہم رول ہے۔ یہ پہلے مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس قریب جا کر کے ان کی رائے لیتے تھے،
تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل اب کون ہے اور کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو اکثر مہاجرین اور انصار حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ داماد رسول بھی ہیں اور اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے امت پر، اور بڑے فیاض ہیں، سخی ہیں، اس اعتبار سے۔ اب اس کے بعد سب کی رائے لے کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور پھر حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ 6 لوگ بیٹھے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کہا میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ حضرت عمر نے 6 لوگوں کا نام دیا تھا کہ 6 میں سے کوئی بھی ایک منتخب کر لو، میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ تو ان کی بات پر حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے، کہا میری بھی خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ 2 تو نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ تعداد کو اور کم کرنا چاہیے۔ حضرت زبیر سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ سجیسٹ کیا کہ میری طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت طلحہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی جو خواہش ہے یا میرے خلیفہ بننے کی اگر کسی نے امید رکھا ہو تو میں یہ سارا قربان کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر۔ 2 اور کم ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے کہا میری خواہش نہیں ہے، میں حضرت عثمان کو سجیسٹ کرتا ہوں، اور حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کو سجیسٹ کرتا ہوں۔ 4 کم ہو گئے یہ 6 کی شورا کی جماعت میں۔ پہلے 2 تو انہوں نے کہا ہم خلیفہ کے امیدوار ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ 4 پیچھے ہٹ گئے تو اب حضرت علی اور حضرت عثمان 2 بچے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اب ان دونوں کے درمیان کسی کو منتخب کرنا ہے۔ تو پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، نہیں پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گئے، کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت پر اور آپ سے ہم سے پہلے جو گزر چکے 2 خلفاء کی سنت پر آپ سے بیعت لینا چاہوں، تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھا جائے گا۔ آپ نے اتنا ہی جواب دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں، حضرت علی سے پوچھا آپ حقدار ہیں، ابھی امیدوار ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ میرے لیے کس کو مشورہ دیں گے آپ کے علاوہ؟ حضرت علی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ نہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنتوں پر اور 2 پیشتر خلفاء کی سنتوں پر آپ سے بیعت لینا چاہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے منظوری دی۔ پھر حضرت عثمان غنی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں، آپ حقدار ہیں، آپ خلافت کے مستحق ہیں، اس کے باوجود اگر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہ کروں تو میرے لیے کسی دوسرے آدمی کے متعلق آپ مشورہ دے سکتے ہیں، میں کس کے ہاتھ میں بیعت دوں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہتے تو میں مشورہ دیتا ہوں علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ ہو جائے۔ یہ الگ الگ لے جا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تھا، ان کو الگ لے جا کر، ان کو الگ لے جا کر، اور اس کے بعد پھر یہ بھی پوچھا تھا دونوں سے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے تو کیا آپ کو اس کا خلق ہوگا؟ کہا قطعاً نہیں ہوگا، اس بات کا نہ غم ہوگا نہ قلق ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، مہاجرین اور انصار سب جماعت موجود تھی، اس جماعت کے درمیان آئے اور یہ 6 صحابہ عشرہ مباشرہ یہ بھی آئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ لوگوں سے میں نے معلوم کیا، اور اس کے بعد حضرت علی سے بھی میں نے پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا معلوم کیا، کیا پوچھا آپ نے لوگوں سے اور کیا آپ کو نتیجہ ملا؟
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو مجھے نتیجہ ملا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی، آپ نے جیسی ہی بیعت کیا سیکنڈ نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کیا، کہا کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جوق در جوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے جتنے بھی جماعتیں تھی طبقے تھے سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور بالاتفاق صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر سبوں نے بیعت کیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو مقرر ہو گئے، اس خلیفہ کے انتخاب میں تقریباً 15 سے 20 دن کا عرصہ گزر گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ آپ کی ولادت سے لے کر کے اب تک کے حالات اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا، پھر مختصر میں آپ کو بتاؤں۔ مکہ مکرمہ میں شریف النفس تھے، طبیعت کے بڑے خلیق مزاج، اعلیٰ اخلاق کے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جہالت کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی گانا گایا۔ عربوں میں تو یہ سب چیزیں مشہور تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ پاک باز تھے، عفت شعار تھے۔ حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ میں اسلام میں 3 نمبر پر داخل ہوا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر 3 نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد 3 نمبر پر خلیفہ بننے والے بھی عثمان ابن عفان، اسلام میں آنے میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش ہے اس کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ 7 سال بعد، بعض حضرات نے کہا 6 سال بعد پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے جب جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیا، حضرت ام کلثوم کو، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کو، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے۔ جو 70 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، مدینے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں عورتیں بھی تھیں۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اس پر ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذو نورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اب تک روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان بن عفان کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے اگر انتقال کر جاتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق میرے آقا یہ بھی فرماتے یہ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عادتوں میں، خصلتوں میں حضرت عثمان کے متعلق میرے آقا فرماتے کہ یہ میری عادتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ رہے ان کے فضائل، یہ رہے ان کے اوصاف، ان کے کمالات۔ بلکہ ان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی، جب عثمان غنی حجرے میں آتے یا رسول اللہ کے پاس آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے فرما لیتے، اگر پنڈلیوں تک بھی تہبند آ جاتی حضور کی تو آپ سیدھا کر لیتے، اور جب حضرت عثمان آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یا اس طرح فرماتے تو صحابہ حضرت عائشہ نے خود پوچھا تھا کہ عثمان کے آنے پر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں وہ عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی. خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کل 12 سال تھے. ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے. سب امن و امان اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی. حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم ملتے تھے. 1-1 لاکھ درہم، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا. جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے. پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے. تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی. وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے اور کبوتر بازی کرنے لگتے، اڑاتے رہتے تھے. پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے. اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر، ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے، اور اس